اسٹارٹ کیجیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب بہشتی زیور میں اب ہم پڑھ رہے ہیں ادھار لینے کا بیان کہ کوئی چیز آپ نے کسی سے ادھار لیتے ہیں تو کس طریقے سے ہوگا, اس کے کیا مسائل کیا ہوتے ہیں, تو شرعی طور پہ ہمیں کیا کیا خیال کرنا پڑے گا اس میں سے. مسئلہ نمبر 1, کسی نے اگر کوئی سودا ادھار خریدا تو یہ بھی درست ہے, لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ کچھ مدت مقرر کر کے کہہ دے کہ 15 دن میں یا مہینے بھر میں یا 4 مہینے میں تمہارے دام دے دوں گی. اگر کچھ مدت مقرر نہیں کی, فقط اتنا کہہ دیا کہ ابھی دام نہیں ہے پھر دے دوں گی, اگر یوں کہا ہے کہ میں اس شرط پر خریدتی ہوں کہ دام پھر دوں گی تو بے فاسد ہوگی. اور اگر خریدنے کے اندر یہ شرط نہیں لگائی, خرید کر کہہ دیا کہ دام پھر دوں گی, تو کچھ ڈر نہیں. اور اگر نہ خریدنے کے اندر کچھ کہا, نہ خرید کر کچھ کہا, تب بھی بے درست ہوگی. اور ان دونوں صورتوں میں اس چیز کے دام ابھی دینا پڑیں گے. ہاں اگر بیچنے والی کچھ دن کی مہلت دے دے تو اور بات ہے, لیکن اگر مہلت نہ دے اور ابھی دام مانگے تو دینا پڑیں گے. بات کو سمجھنا ہے ذرا, چیزیں سمجھنی ہے. اچھا, تھوڑے سے مسائل ذرا پیچیدہ ضرور ہیں ان کو ذرا, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے بالکل ہی کہیں وہ ہو گئے, پیچیدہ ہیں لیکن آپ نے بات کو سمجھے. پہلے کیا چیز بتائی جا رہی ہے, دیکھو میں کسی جگہ دکان پر گیا, میں نے سودا جو ہے نا ادھار خرید لیا. میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ چیز بیچ دیں, یہ جو تھا مثال کے طور پہ یہ موبائل مجھے آپ بیچ دیں, میں آپ کو نا مہینے بعد پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے نا, 15 دن میں یا مہینے بھر کا یا 4 مہینے میں دام دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, یہ بے درست ہو گئی ہے. بے درست ہے ظاہری بات, جیسے وہ نقد مجھے بیچ سکتا ہے ایسے مجھے کر سکتا ہے ادھار بھی بیچ سکتا ہے. اگر کچھ مدت مقرر نہیں کی, فقط اتنا کہہ دیا کہ ابھی دام نہیں ہے پھر دے دوں گی. ٹھیک ہے نا, اگر کچھ مدت مقرر نہیں کی, فقط اتنا کہہ دیا کہ ابھی دام نہیں پھر دے دوں گی, تو اگر یوں بھی کہہ دیا تب بھی کیا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس شرط سے خریدتی ہوں کہ دام پھر دوں گی, تو بے فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اور پتہ نہیں ہے کب تک یہ آپ نے معاملہ کیا کیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے, دیکھیں سمجھیں بات کو, میں گیا, میں نے کہا موبائل مجھے دے دو, موبائل مجھے دے دو. اس نے کہا کہ جی پیسے, میں نے کہا میں اس شرط پہ خرید رہا ہوں کہ پیسے میں بعد میں دوں گا. اب کب بعد میں دوں گا وہ میں نے کوئی طے نہیں کیا. یہ کیا ہے, یہ بے فاسد ہے. مدت مقرر ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا, کہ مثال کے طور پہ کہ جناب میں مہینے بعد دوں گا, 2 مہینے بعد دوں گا, 4 مہینے بعد دوں گا. تو اگر مدت مقرر نہیں کی اور شرط لگائی ہوئی ہے, آپ نے شرط لگائی ہے کہ پیسے میں بعد میں, شرط یہی ہے کہ میں خرید رہا اس بات میں ہوں, اب ہوگا کیا, وہ مجھے 5 سال بعد بھی میرے پاس آئے گا نا, تو میں کہوں گا جناب میں نے کیا شرط کیا لگائی تھی خریدنے کی, کہ میں آپ سے کیا کروں گا, میں نے آپ کو بعد میں دوں گا. وہ کہتا کب بعد میں دو گے یار, خدا کے بندے تمہاری بات ہی نہیں آ رہی ہے, تو 100 سال بھی گزر جائیں گے تو تب بھی میں کرتا رہوں گا, میری وہ بات نہیں ختم ہوگی. 100 سال بھی گزر جائیں گے تو بات نہیں ختم ہوگی, تو اس لیے یہ بیع کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جناب علی اگر آپ نے شرط لگا کے خریدی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, مدت طے کرنی پڑے گی کم سے کم جو ہے. مثال کے طور پہ 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, 1 سال, 2 سال, 10 سال, اگر شرط لگائی ہے. اگر شرط نہیں ہے پھر کوئی وہ نہیں ہے, پھر بے درست ہے. پھر کیا ہے, بے درست. اب اس لیے آپ سمجھو, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے یہ. اچھا جی, اور اگر خریدنے کے اندر یہ شرط نہیں لگائی, شرط نہیں لگائی, میں گیا موبائل لینے کا, یار موبائل مجھے بیچ دو, اس نے مجھے موبائل بیچ دیا جی, اس کا یہ 30,000 کا ہے. ٹھیک ہے, تو خرید کر کہہ دیا کہ دام پھر دوں گی. اب یہاں پہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ ڈر نہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تو کیا ہو رہا ہے, جھگڑا تو یہاں پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا, جھگڑا تو یہاں پہ بھی آئے گا کہ جناب خرید لیا ہے اور میں نے کہا کہ جناب میں پیسے بعد میں دوں گا, تو یہاں پہ بھی تو جھگڑا آئے گا. وہ 2 سال بعد آئے, میں کہوں جناب میں نے کہا تھا میں بعد میں دوں گا, شرط نہیں لگائی میں نے, ویسے کہا. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جھگڑا نہیں ہوگا. اس کو بات سمجھنا, جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا
تو ہمارے اوپر اگر ہم نے شرط نہ لگائی ہو تو اس کے پیسے ہمارے ذمے فی الفور ادا کرنا لازم ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھو. میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا, ٹھیک ہے نا, میں خریدنے کے لیے گیا, دکاندار سے کہا, دکاندار کہتا ہے یہ آپ یہ موبائل لے لینا. میں نے کہا بھائی پیسے نہیں ہیں. کہتا خیر ہے پیسے بعد میں دے دیجیے گا, آپ پیسے بعد میں دے دیجیے گا. میں نے کہا اچھا یار چلو ٹھیک ہے. میں نے موبائل خریدا, اس نے کیا کیا, 1 گھنٹے بعد مجھے فون کر دیا, جناب پیسے دیجیے. میں نے کہا بھائی تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں پیسے بعد میں دے دینا. تو جب آپ شرط نہیں لگاتے نا بیع کے اندر, تو آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے, فی الفور وہ چیز ادا کرنا, اس کے پیسے دینا آپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے. ایک اور اس مسئلے کو سمجھو ذرا. آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے جناب مجھے ایسا کریں قرض دے دیں, قرض دے دیں. آپ نے کہا کتنا قرض چاہیے؟ کہتا ہے جی مجھے 10,000 روپیہ دے دیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کب ادا کرو گے؟ کہتا ہے جی مہینے بعد ادا کروں گا, آپ کو مہینے بعد ادا کروں گا. تو آپ پتہ ہے کیا, آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ مہینے تک انتظار کریں. 2 دن گزرے, آپ نے کہا جناب میں نے کیا کیا تھا, تمہیں قرضہ دیا تھا, مجھے پیسے واپس کرو میرے. وہ بے شک چیختا چلاتا رہے کہ آپ نے مجھے کیا دیا تھا, مہینے کی مہلت دی تھی قرضے کے اندر, جو ہے مہینے کی مہلت دی تھی قرضے کے اندر. یاد رکھنا قرضے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, فی الفور بندہ کیا کر سکتا ہے, مطالبہ کر سکتا ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, وہ ابھی 100 میٹر آگے گیا تھا, آپ نے کیا کہا میرا قرضہ واپس کرو مجھے, تو آپ اسے کیا کر سکتے ہیں, مطالبہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات غلط ہے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے کہ اس کو مہینے کا ٹائم دے کے اب آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو فوراً اس میں وہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. دیکھو نا یہ ہلکی سی ادھر سے ادھر بات ہوتی ہے تو بالکل ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے چیز. تو جب آپ نے شرط لگا لی بیع کے اندر کہ میں بعد میں دوں گا پیسے, اور طے نہیں کیا, تو اب بیع فاسد ہو جائے گی. ہاں شرط لگا لی اور طے کر لیا بیع کے اندر, تو وہ مہینے بعد کیا کر سکتا ہے, مہینے بعد آپ سے بیع کے اندر وہ آپ کیا کر سکتے, وہ آپ سے مہینے سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. بیع کے اندر کیا ہے, بیع کے اندر اگر طے ہو گیا کہ مہینے بعد دیں گے, اس کو بیع معجل کہتے ہیں, حمزہ کے ساتھ, بیع معجل. بڑے پیچیدہ مسائل ہیں, اس لیے کہتا ہوں نا یہ ہلکی سی دیکھو ادھر سے ادھر ہوتی ہے نا بات, تو کہاں سے کہاں مسئلے چلے جاتے ہیں. بیع معجل, ٹھیک ہے نا, معجل اجل سے ہے, بیع معجل مدت کے ساتھ, معجل. ٹھیک ہے نا, بیع معجل سمجھ آئیے, حمزہ کے ساتھ ہے, عین کے ساتھ نہیں ہے, معجل اجلت والی. بیع معجل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم آپ وہ کر لیتے ہو, تو جناب اس ٹائم سے پہلے کیا نہیں کیا جا سکتا, آپ مطالبہ نہیں کر سکتے ہو. اچھا ٹائم سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایک مہینے کی اس نے شرط لگائی تھی, 1 مہینے کی, اگر شرط نہیں لگائے گا کوئی شرط, مطلب شرط لگائی تھی لیکن ٹائم نہیں دیا تو بیع فاسد ہو گیا. اور اگر خریدنے کے لیے شرط نہیں لگائی, خرید کر کہہ دیا کہ دام پھر دوں گی, تو کچھ ڈر نہیں. اور اگر نہ خریدنے کے اندر کچھ کہا, نہ خرید کر کچھ کہا, تب بھی بیع درست ہو گئی. میں نے موبائل لینے گیا تو مجھے اس نے دے دی, کہتے 30,000 روپے, میں نے لے لیا 30,000. میں اٹھ کے چل پڑا, میں نے کہا یار چلو بس, میں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ میں بعد میں دوں گا, ابھی دوں گا, فلاں کروں, کچھ نہیں کہا. اچھا جی, اور دیکھو, اور ان دونوں صورتوں میں, یعنی جہاں پہ کیا کیا, نہ خریدنے میں کچھ کہا نہ خریدنے کا, ان دونوں صورتوں میں اس چیز کے ابھی دام دینا پڑیں گے. خرید کر بعد میں بھی کہا نا آپ نے کہ جناب میں بعد میں پیسے دے دوں گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر خریدنے کا نشاط نہیں لگا, خرید کر کہہ دیا کہ دام پھر دوں گی, تو کچھ ڈر نہیں ہے, تو ابھی دام دینے پڑیں گے آپ کو, ابھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اگر اگر اس بیچنے والے نے کچھ دن کی مہلت دے دی تو اور بات ہے. بیچنے والا کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلیں آپ, میں آپ کو مہلت دے رہا ہوں. لیکن اگر مہلت نہ دے اور ابھی دام مانگے تو دینا پڑیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اس نے مہلت آپ کو 1 مہینے کی دی تھی, اور کیا کیا, مہلت 1 مہینے کی دی اور 15 دن بعد آپ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا, مجھے پیسے چاہیے. تو اب آپ شور نہیں مچائیں گے کہ جناب نہیں جی آپ نے مجھے کیا کیا تھا. ہاں اس کو اس چیز کا گناہ ہوگا کہ یار تم بات سے پھرتے کیوں ہو, پہلے تم نے کیا کی ہے, ایک بات کی ہے, اب تم بات سے پھر رہے ہو, تو یہ اس کو گناہ ہوگا. لیکن
वो मुतालबा आपसे फौरन कर सकता है। पता नहीं समझ आई या नहीं समझ आई है, मुश्किल मसाइल हैं। मुश्किल है या आसान है? हैं बड़ी, देखो ना, फिक्का वाकई एक अजीब सी एक वो होती है, चीजें जो है ना इधर से उधर कैसे बदलती हैं फौरन जो है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, हाँ, इसलिए हर बंदे को मुफ्ती नहीं बनना चाहिए, मौलवी नहीं बनना चाहिए कि मसले को फौरन जवाब देना शुरू कर दे, क्या खैर है, क्या हुआ। अब ये अगर ये चीज देखो, हाँ, अगर वो करता है, अब ये इसकी डिटेल्स और आगे जो है ना वो फिर और चीजें हैं, डिटेल्स के अंदर हम नहीं जा सकते, ठीक है ना, डिटेल्स में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी जो है, अभी आप इन चीजों को समझो बस। मसला नंबर 2, किसी ने खरीदते वक्त यूं कहा कि फलानी चीज हमको दे दो, जब खर्च आवेगा तब दाम ले लेना, ठीक है ना, फलानी चीज हमको दे दो, जब खर्च आवेगा तब दाम लेना, यूं कहा कि जब मेरा भाई आवेगा तब दे दूंगी, या यूं कहा कि जब खेती कटेगी तब दे दूंगी, या उसने इस तरह कहा कि बीबी तुम ले लो, जब चाहे दाम दे देना, ये बै फासिद हो गई, ठीक है ना। बल्कि कुछ ना कुछ मुद्दत मुकर्रर कर लेना चाहिए, वही वाली बात आ गई है ना, कि ले लो, ठीक है ना, इससे कहा कि जब भाई आएगा, अब पता नहीं भाई साहब जो है ना वो 10 साल बाद वापस आए जनाब, खेती कटेगी, खेती हो सकता कटे ही ना, ठीक है ना, जब जी चाहे, जब जी चाहे दाम देना, वो कहती मेरा दिल ही नहीं करता दाम देने को, मैं नहीं दे रही हूँ पैसे, ठीक है, तो ये सारी सूरतों में क्या है, लड़ाई झगड़ा बनेगा ना, बै फासिद हो गई। ये बै से पहले ये मामला हो रहा है, अच्छा, बै से पहले हो रहा है, बै होने के बाद अगर होता तो फिर और वो चीज थी, बै से पहले ये मामला आ रहा है। बल्कि कुछ ना कुछ मुकम्मल करना चाहिए, और खरीद कर ऐसी बात कह दी तो बै होगी, देखो, अगर खरीद कर ऐसी बात कह दी तो बै होगी, और सौदे वाली को इख्तियार है कि अभी दाम मांग ले, लेकिन सिर्फ खेती कटने के मसले में सूरत में खेती कटने से पहले नहीं मांग सकती है, ठीक है ना, मैंने बताया ना, उसने आपको क्या किया, दुकानदार ने आपको चक्कर दे दिया, आपने चीज खरीदी, ठीक है ना, आपने खरीद ली है, खरीद ली, और आपको लग रहा था कि मुझे टाइम दे देगा, दुकानदार ने कहा ठीक है जनाब अली, आप, आपको महीने का टाइम मैं दे रहा हूँ, आपने ले लिया ना, खरीदने के बाद उसने टाइम दिया, उसने कहा आपको क्या है, महीने के बाद जो है आप दे दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, अब उसने फौरन ही 5 5 मिनट बाद मांग लिए, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, उसमें से, ठीक है ना, तो जब, अच्छा समझ आ गई बात की, तो इन सब सूरतों में जहाँ पे मुद्दत मुकर्रर नहीं है, मुद्दत मुकर्रर नहीं है तो ये, ठीक है ना, फैसा फासिद का मतलब है कि बै हुई नहीं है, दोबारा से बै करनी पड़ेगी सही तरीके से, गुनाह होगा के अंदर, अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप क्या होंगे, वो चीज खा तो लेंगे आप, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, वो है कि उसमें क्या होगा, थोड़ा सा बहुत हराम का एक अंसर आ गया शामिल साथ, और ये बहुत ज्यादा होता है मार्केट के अंदर, जो बेफासत जो होती है ना, इसमें चीज बंदा मालिक तो बन जाता है जब आप इस्तेमाल कर लेंगे उसको, मालिक तो बन गए हैं आप, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे उसके बाद में, लेकिन क्या हुआ, आपने गुनाह का काम किया है, आपने गुनाह का काम किया, कहेंगे उस्ताद जी खरीदने के अंदर भी, खरीदो फरोख्त के अंदर भी, जी हाँ जनाब, खरीदो फरोख्त के अंदर भी गुनाह के काम होते हैं, इधर भी क्या होता है, गुनाह मिलता है इंसान को, जो चीज खा रहे होते हैं आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपकी वो पूरा प्योर वो नहीं होगी, हलाल का मामला नहीं आएगा जो आप खा रहे हैं, इसे तो कहना पड़ता है, मसाइल सीखने पड़ते हैं, विवाद के मसाइल तो सीखने हैं, और नमाज रोजे के तो मसाइल हर बंदा पूछता है, थोड़े से पेचीदा हो गए मसले जरा, ठीक है, तो इसलिए बै मुजम करना चाहिए अभी, लेकिन सिर्फ खेती कटने के मसले में उस सूरत में खेती कटने से पहले नहीं मांग सकती, खेती अभी कटी नहीं है, खेती लगी हुई है ना, तो उस सूरत में क्या है, ये उसकी एक्सेप्शन जो है ना वो किया गया है, ठीक है ना, समझ गए हम बात को। और हाशिए में भी अब इनको हजरत ने वो किया हुआ है ना, कि यल जमन तकून अल मुद्दतु मालूमा बिल बै बिताजील व तकसीद, मालूम है वैसे उसमें पेश खाना मजबूरन अमतार समाय यकुन उसल बै व मताजील बै बिला शरह जल मजबूर हाथ मुतफाइशन कल अजल इला, हवा के चलने तक आसमान से बारिश होगी, हाजी जब वापस आएंगे, ठीक है ना, तो आज मुद्दत क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, और माल फौरन लाजिम हो जाएगा, ठीक है ना, उस वक्त में ये उन्होंने क्या किया, इला हिसादिन व दयासिन,
کہ کٹنے تک اس کے انہوں نے کیا کیا, بہانے اس کو ایک علادہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مدت کو اس میں سے اس کو وہ کیا ہے, مدت جب کھیتی کٹنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کھیتی کٹنے کا جو یہ مطلقاً کھیتی کٹنے کا کہا تھا کہ جب دیکھو گندم کٹے گی نا, گندم جو کٹے گی تو اس وقت آپ کو مل جائے گا گندم کٹنے کی جو تھی. مسئلہ نمبر 3, نقد داموں پر 1 روپے کے 20 سیر گیہوں بکتے ہیں, مگر کسی کو ادھار لینے کے اس نے روپے کے 15 سیر گیہوں دیے تو یہ بیع درست ہے, مگر اسی وقت معلوم ہو جانا چاہیے کہ ادھار مول لے گی. ہو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ آ گیا جناب یار. نقد, آپ نقد خریدنے جاتے ہیں, اس نے پوچھا آپ سے کہ جناب آپ نقد لیں گے یا ادھار لیں گے, تو آپ نے کہا کہ جناب میں نقد لوں گا. اس نے کہا چلو 1 روپے کے نا آپ کو میں کیا دوں گا, 1 روپے کے میں 20 سیر گندم دے دوں گا, ٹھیک ہے نا, 20 سیر. اچھا دوسرا آدمی گیا اس کے پاس, یہی بندہ جو تھا نا, کیا ہوا, ابھی 20 سیر لے کے چلا گیا, پھر دوبارہ آیا, کہتا ہے جناب کیا میں نے پیسے مجھے جو ہے نا مجھے 1 روپے کی مجھے گندم چاہیے, 1 روپے کے. پیسے کب دو گے؟ اس نے کہا یہ ادھار, میں ادھار پہ لینا چاہتا ہوں, ادھار پہ, اور مدت مقرر کر لی کہ مہینے کے ادھار کے اوپر, ٹھیک ہے, مہینے کے ادھار کے اوپر میں تم سے لوں گا. طے ہو گیا, مدت مقرر ہو گئی. اس نے کہا میں 15 سیر دوں گا. تو آپ کہتے ہیں او تم سود کھاتے ہو, شرم نہیں آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کیوں سود کھاتا ہوں؟ کہا ابھی میں نے نقد تم سے لیا کتنے کی, 1 روپے میں 20 سیر لی ہے, اور ابھی میں نے تم سے ادھار میں نے کہا کہ 1 روپے پیسے میں مہینے بعد دوں گا, تو تم نے مجھے کیا کیا, 15 سیر کا کہا ہے, تو تم کیا کھا رہے ہو, سود کھا رہے ہو. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوتا ہے, ادھار پہ جو چیز بیچتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ سود ہوتا ہے, حالانکہ سود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر اسی وقت معلوم ہے کہ ادھار مول لے گی. یہ سمجھیے گا, پتہ نہیں ٹائم اسی میں شاید گزرنا جائے سمجھانے کی, کیونکہ میں آگے جا نہیں سکتا اس مسئلے کے اندر. دیکھو بچوں, آج کل مارکیٹ کے اندر یہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ جو آپ قسطوں پہ چیز خریدتے ہیں, قسطوں پہ چیز خریدنا جائز ہے لیکن کچھ شرائط ہیں اس کی. نمبر 1, اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ آپ کو قسطوں پہ چیز بیچتا ہے وہ مہنگی چیز بیچتا ہے, وہ سستی نہیں بیچتا آپ کو. ادھار نقد لوگے تو سستی مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ جب قسط پہ لوگے تو آپ کو چیز مہنگی دے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار سود کھاتے ہیں یہ لوگ, کہ یہ ادھار بیچتے ہیں. حالانکہ اس بات سے کیا نہیں ہوتا, سود نہیں آتا. سود کا بتاتا ہوں کہ کب گناہ کب آئے گا. میں گیا کسی بندے کے پاس, میں نے کہا یار مجھے جو ہے نا فریج خریدنا ہے, ٹھیک ہے نا, عابد مارکیٹ لاہور میں چلا گیا فریج خریدنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب مولوی صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ پیسے نقد دیں گے یا ادھار دیں گے؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ریٹ بتاؤ. اس نے کہا جناب اگر آپ نقد مجھے پیسے دیں گے نا اس کے, جناب یہ جو ہے نا یہ ہائر کا جو ہے نا وہ ہے فریج ہے, تو یہ اگر آپ نقد مجھے دیں گے تو یہ میں آپ کو نا 60,000 میں دے دوں گا, 60,000 میں. اچھا, میں نے کہا اچھا اگر میں ادھار لوں گا, تو اب وہ کہتا ہے جناب اگر آپ 3 مہینے کے ادھار پہ لیں گے, یعنی 3 مہینے بعد پیسے مجھے دیں گے, تو میں آپ سے جو ہے نا میں آپ سے 90,000 روپیہ لوں گا. اور اگر آپ نے 6 مہینے کے ادھار پہ لیا تو میں آپ سے کیا کروں گا, 1,20,000 روپیہ لوں گا. تو میں کہا سود کھاتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب میں آپ کو کیا کر رہا ہوں, ادھار پہ بھی بیچ رہا ہوں, تو میں اس لیے کیا ہے یہ میرے لیے جائز ہے. تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ہاں اس کے لیے جائز ہے, لیکن شرائط کے ساتھ. نمبر 1 شرط کہ جناب میں طے کر لوں کہ میں کتنے ادھار پہ لے رہا ہوں, اس کے کتنی مدت کے ادھار پہ لے رہا ہوں, مدت مقرر ہو جائے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں اس سے ابھی طے کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جناب میں 6 مہینے میں تمہیں 6 مہینے کیا کروں گا, پیسے دوں گا, یا تمہیں قسطوں میں ادا کرتا رہوں گا, یا میں تمہیں 6 مہینے بعد سارے کے سارے پیسے پکڑا دوں گا, یا میں تمہیں 6 مہینے کے اندر جو ہے نا اس میں سے دے دوں گا, ٹھیک ہے. قیمت طے ہو جائے ابھی ہی کہ جناب وہ بیچے گا, کہے گا جناب مفتی صاحب ڈن کرتے ہیں معاملہ, 6 مہینے 1,20,000 کا آپ کو فریج کیا کر دیا, میں نے بیچ دیا. ایک معاملہ یہ ہوگا کہ مدت مقرر ہو جائے, قیمت مقرر ہو جائے, پوری کی پوری طے ہو جائے. نمبر 2 شرط یہ کہ بعض یہ جو ادھار والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ اگر قسط لیٹ کرو نا تو یہ اس پہ جرمانہ لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 6 مہینے میں نہ ادا کر سکا اس کا پیسہ, 1,20,000 نہ دے سکا اگر, تو اب کیا ہوتا ہے عام طور پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بڑھا دیتے ہیں, کہتے ہیں جناب
آپ نے 6 مہینے میں نہیں دے سکے تھے، 9 مہینے پہ تو 1,50,000 تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب 1,50,000 مجھے دیں گے، میں نے مثال کے طور پہ 9 مہینے میں جا کر اس کو پیسے دیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جناب قیمت بڑھے گی نہیں، جو قیمت طے ہو گئی ہے، اب میں چاہے میں 2 دن میں پیسے اس کو دے دوں تب بھی مجھے 1,20,000 دینے پڑیں گے، چاہے 2 دن میں دے دوں، چاہے میں 3 مہینے میں دے دوں، میں یہ نہیں کروں گا کہ میں کہوں گا جناب میں نے تم نے 3 مہینے کا کیا کہا تھا، مجھے 90,000 کہا تھا، میں تمہیں 3 مہینے میں پیسے دے دیے، اب تم قیمت کم کرو، میں اسے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ چیز بکتے وقت بکی کتنے پہ ہے؟ 1,20,000 پہ بکی ہے، مدت مقرر ہوگی، قیمت مقرر ہو گئی، اب وہ کیا رہے گی؟ 1,20,000 1,20,000 ہی رہے گا۔ میں 3 مہینے بعد بھی اس کو اگر پیسے پورے دے دیتا ہوں تو 1,20,000 ہی کے اندر بکی ہے، اور اگر میں سال بعد بھی دوں گا تو تب بھی وہ چیز کتنے رہے گی؟ 1,20,000 کی، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ قسطوں والے کام یہ کرتے ہیں کہ جب قسط آپ لیٹ کرتے ہیں تو جرمانہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا جرمانہ لگ گیا آپ جو ہے، تو اب آپ کو اتنا دینا پڑے گا۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ سود بن جاتا ہے، یہ سود ہے۔ اس لیے قسطیں کیا ہو جاتی ہیں؟ گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ اگر قسطوں میں آپ طے کر لو کہ کتنی قسطیں ہوں گی، کتنی مدت ہوگی، اور یہ بھی طے ہو کہ جرمانہ نہیں لگے گا، اور ساری چیزیں اگر جلدی ادا کر دو گے تب بھی تو قسط کے اوپر چیز لینا کیا ہوگا؟ جرمانہ سود ہے، لیٹ کا جرمانہ سود، لیٹ پیمنٹ جو ہوتی ہے یہ سود ہوتی ہے۔ لیٹ پیمنٹ پہ جو جرمانہ لگاتے ہیں نا آپ کو، ہاں، اس کے اوپر بجلی آپ نے استعمال کر لیا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے 3 مہینے بعد تک، یعنی مہینے اگر فلاں تاریخ تک آپ نے قسط یعنی پیسے نہ جمع کرائے تو اب اتنا آپ کو سر چارج لگ جائے گا، وہ سود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فاسد نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، بے ہو چکی ہے۔ جرمانہ سود ہی ہوتا ہے نا، اصل میں وہ سود ہوتا ہے۔ اسکول فی کے اندر بھی یہ تھا، یہ جرمانہ اگر ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ لیٹ پیمنٹ کی جو ہے، یہ لیٹ پیمنٹ جو ہوگی کیا ہوتی ہے؟ یہ سود ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے استاد جی یہ وفاق والے ہم سے جو لیتے ہیں پیمنٹ جو ہے، اب سنو ذرا، وفاق کی جو وہ کہتے ہیں لیٹ پیمنٹ کی جو ہے، اگر آپ نے اس تاریخ تک، اگر آپ نے دیکھو وفاق کیا کرتا ہے، وفاق آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں تاریخ تک پیسے دے دیے تو آپ اتنے پیسے ادا کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے جتنے بھی بورڈز ہوتے ہیں، جتنی بھی ایگزامس کی وہ ہوتی ہیں، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ اگر 1 مہینے تک، اس اگلے مہینے تک، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے جنوری تک اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے تو آپ کے لیے ہم آپ سے صرف 500 روپیہ لیں گے، اگر آپ نے جو ہے نا وہ 26 فروری کو جمع کروائے یا 28 فروری لاسٹ ڈیٹ تھی تو ہم سے آپ سے کتنے لیں گے؟ 1,000 روپیہ لیں گے، اور اگر آپ نے 15 مارچ تک جمع کرایا تو 2,000 ہے۔ یہ ہے وہ سروس پرووائڈ کرنے کے اندر، سروس پرووائڈ کرنے کے اندر آپ طے کر سکتے ہیں، یہ جرمانہ سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے اگر ایک ہے کہ میں سروسز استعمال کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جیسے میں بجلی میں استعمال کر چکا ہوں، تو اب بجلی استعمال کر چکا ہوں تبھی تو مجھے بل آیا نا، تو بجلی جب میں نے استعمال کر لی تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے مثال کے طور پہ 15 تاریخ تک پیسے جمع کروا دیے تو آپ کا بل جو تھا نا وہ بنتا ہے، جو آپ کا بجلی استعمال ہوئی ہے سارے ٹیکسز ڈال کے، وہ آپ کا 5,000 روپیہ بل بنتا ہے، اور اگر آپ نے کیا 15 کے بعد پیمنٹ کی تو آپ کیا کریں گے؟ جو ہے نا 7,000 روپیہ جمع کرائیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ سود بن گیا ہے کہ میں نے کیا کر دیا اس میں سے۔ ایسے اسکول والے بھی کیا ہوتا ہے، بچہ پڑھ چکا ہوتا ہے، بچہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ کے بچے نے مہینہ پڑھا تھا، آپ کو کہا تھا کہ اس کی فیس جمع کروانی ہے آپ نے، اب اگر اس نے جب یہ مہینے آپ نے فیس نہیں جمع کروائی ہے فلاں تاریخ تک تو یہ کیا ہوگا؟ اب یہ اس پہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ اس پہ جرمانہ کے طور پہ لگ رہا ہے، یہ سود بن جائے گا، بے شک رولز میں مینشنڈ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کار لیزنگ میں بھی یہ چکر ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ لیٹ پیمنٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ سود لگاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو ہے اسلامی بینکنگ کا یہی تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کیا نہیں کر سکتی ہے؟ وہ لیٹ پیمنٹ کی وہ نہیں کر سکتی ہے آپ سے، اسی لیے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں، وہ آپ سے ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں چیریٹی میں پیسہ دوں گا، اور ٹھکا کے حلف اٹھاتے ہیں آپ سے، چیریٹی میں آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر وہ لیں گے تو یہ تو کیا بن جائے گا؟ سود کا معاملہ بن جائے گا، پھر نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کہیں گے 3 مسئلے پڑے ہیں۔ اچھا دیکھو اب یہ جو آج کل ایک ایک اور ایک وہ چلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب
یہ آپ پرانے مسئلے پڑھتے رہتے ہو، فقہا نے 600 سال پہلے لکھے تھے، 800 سال پہلے لکھے تھے، وہ آپ مسئلے پڑھتے ہو، جدید فقہ مسئلہ پڑھا کرو بھائی. اگر پرانے مسئلے پڑھ جاتے ہو تو پرانے مسئلوں کو کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جدید مسئلوں کے اوپر. یہی تو کیا ہوتا ہے آج کے علماء یا مفتی حضرات کا، کیا ہوتا ہے کام، یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے آج کی جدید مسائل کے اوپر. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ وہ انہی مسائل کو کیا کر رہے ہو، آپ اپلائی چیزیں وہ ہو جائیں گی آج کے جدید مسائل کے اندر فٹ آئیں گی وہ. ٹھیک ہے، آپ ذرا دیکھو. کہتے ہیں جناب یہ حکم مسئلہ نمبر 4 اس وقت ہے کہ جب خریدار سے اول پوچھ لیا ہو کہ نقد لوگے یا ادھار. اگر اس نے نقد کہا تو 20 سیر دے دیے، اور اگر ادھار کہا تو 15 سیر دے دیے. اگر معاملہ اس طرح کیا کہ خریدار نے کہا کہ اگر نقد لوگے تو ایک اور ادھار لوگے تو 15 سیر ہوں گے، یہ جائز نہیں. مطلب میرے پاس ایک ادھار بندہ لینے کے لیے آیا، میں نے کہا دیکھو اگر تم کیا لوگے، نقد لوگے تو میں تمہیں ایک سیر کے ایک روپے میں جو ہے نا کیا دوں گا، جو ہے نا وہ 20 کلو گندم دوں گا. اور اگر تم ادھار لوگے تو میں 1 روپے میں کیا کروں گا، تمہیں 15 کلو گندم دوں گا. اور ہم نے طے نہیں کیا کہ وہ کتنے کیا وہ کر رہا ہے. اگر طے کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر طے نہیں کیا اور میں نے اس کو گندم پکڑا دی، ٹھیک ہے نا، تو گندم اس کو میں نے پکڑا، یا گندم کیا ہوئی، یا ویسے سودا کر لیا ہم نے، گندم نہیں پکڑائی ابھی، سودا کر لیا ہم نے، تو تب یہ بے درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے ایک چیز کو متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک چیز کو کیا ہے متعین کرنا ضروری ہے. جب ایک چیز کو متعین کرنا ضروری ہوگا اس صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر یہ درست ہو جائے گا، ورنہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ کچھ سمجھے ہم بات کو کہ نہیں سمجھے، کچھ تھوڑا سا غور کیجیے گا. اسلامی بینک قرض نہیں دیتا آپ کو، اسلامی بینک قرض نہیں دے گا. کنفیوزنگ ہو رہا ہے، خیر ہے دوبارہ سمجھا دیں گے کل جو ہے.